رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی۔ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہیں، آباد رہے، اللہ تعالیٰ کی بیش بار رحمتوں برکتوں، اس کی محبتوں کے سائے میں رہے۔ رب تعالیٰ آپ کو آپ کی سبھی اپنوں کے ساتھ دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے اور دو جہاں کا تمام تر خیر آپ سب کے نصیب میں کرے، اور اس دنیا میں تمام مخلوقات خدا کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی مشکلات، سب کے دکھ تکالیف اور پریشانیاں دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے سب کے حق محمد والے محمد صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو رزق کی تنگی میں ان کو رزق حلال عطا کرے، اور سب کی جملہ آفات اور مشکلات کو حل فرمائے۔ ناظرین، ہم جو ہے حکمت ذوالفقار میں پچھلے پروگرامز میں جو ہے امام علی علیہ السلام کی وصیت جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم اس وقت توجہ کر رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام کی وصیت میں جو معاملات کے جو پہلو ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے اوپر جس طرح سے کل ہم نے ڈسکس کیا کہ یتیموں کا خیال رکھنا اور جو ہے ہمسایوں کا خیال رکھنا، اور جو ہے اسی طرح جو ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے جو ہے ان کے ساتھ اس میں جو ہے ہم کوشش کریں کہ نہ کریں اور اس سے ایوائڈ کریں، جس طرح لوگ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں اور پھر قطع رحمی بھی کر لیتے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہوگا اسی میں جو ہے بہت ہی اہم جو اس کا حصہ ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہوگا۔ اس میں دیکھیں گے کہ وہ ہوتے کیا ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں، کیا ہر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتا ہے، یا کہ اس کے لیے باقاعدہ شرائط ہیں، اور اس کے معنی کیا ہیں، اور ہم کس طریقے سے کتنی اہمیت اس کی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے معاشرے کے اوپر انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے، اور جب ہم یہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکیں۔ اور مزید باتیں جانیں گے امام علی علیہ السلام کی وصیت کے متعلق، اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ مولانا سید علی رضا زیدی صاحب کراچی سے، اور ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور بلا تعامل جو ہے ان سے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس زمن میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، آپ کو بہت بہت سلام اور خوش آمدید، اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور میں یہ جاننا چاہوں گی آغا کہ جو امام علی علیہ السلام کی وصیت میں حکمت یعنی ذوالفقار پروگرام میں جو امام علی علیہ السلام کی ہم وصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں آج ہمارا جو عنوان ٹھہرا تھا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تھا۔ پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ہوتا کیا ہے اور پھر کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم السلام فائدہ۔ مولا کائنات کی وصیت سے متعلق اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق ہم اپنے فہم اور اپنے نامناسب رویوں کے باوجود کم علمی، کم ماہیگی، کم فہمی کے باوجود ہم مولا کائنات کی وصیت سے متعلق کچھ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں فائزہ، یہ اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق ہیں، نہ ان کے استحقاق کے مطابق۔ ان کا استحقاق واقعاً عظیم ہے، وہ خود امیر سخن ہیں اور سخن ان کی فرما روائی کے اندر ہے۔ وہ صاحب کلام ہیں اور کلام ان کے اطراف میں محو طواف ہے۔ وہ تمام عالم پر اللہ کی حجت اور خدا کے حسن و جمال اور خدا کی آیات کی تجلی گاہ ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات کا قلب اطہر اور آپ کا وجود ملکوتی اور آپ کی روح پرفتو اور آپ کا کلام واقعاً بے نیاز ہے، بے نظیر ہے، بلکہ کم نظیر ہے۔ فائزہ، سورہ رحمان میں ایک عجیب آیت ہے۔ سورہ رحمان کی جو آیات شروع ہوتی ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، علم القرآن خلق الانسان، علمہم البیان۔ خدا نے قسم کھائی ہے بیان کی کہ خدا نے تمہیں قوت، قدرت، توانائی دی ہے، اور خدا نے تمہیں ایک قوت بیان عطا فرمائی ہے، اور یہ قوت بیان اگر شائستگی کے ساتھ ہو، معنی و مفاہیم کے ساتھ ہو، ذہن تر و تازہ کے ساتھ ہو، قانون، ضابطے، روابط کے ساتھ ہو، اگر
گفتگو اور بیان انسان کا واقعا اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، پاک و طیب و طاہر ہو، مقصد و مقصود شفاف اور الہی و عالی ہو، یہی گفتگو جب آپ دین میں کریں گے تو اس کو عمل بالمعروف کہتے ہیں۔ عمل بالمعروف یعنی وہ تمام معروف و مشہور چیز ترقی و تکامل، اس کی ہدایت اور اس کی پاک اور مقدس شخصیات کو اونچے کمال و عروج تک لے جاتی ہیں۔ مولا کائنات کے ملکوتی وصیت کے اندر گفتگو ہم نے کی، وہاں ایک چیز عمل بالمعروف ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو، اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ اے میرے پاک اور مقدس مواحد و مجاہد فرزندوں، عمل بالمعروف سے آراز مت کرنا، اس کو چھوڑنا مت، کیونکہ اگر تم نے اس کو ترک کر دیا پھر خدا کو تمہاری پرواہ نہیں ہوگی۔ عمل بالمعروف انتہا سے زیادہ حساس موضوعات ہیں، اور اگر انسان واقعا قانون اور ضابطے کے ساتھ اور پورے جلال و جمال کے ساتھ، پورے فہم و ادراک کے ساتھ اس وادی پر خطر میں اگر نہ اترے اور اس کے پاس وافی اور کافی علم موجود نہ ہو، اس کے پاس طریقہ کار اچھا نہ ہو، اس کی زبان میں شائستگی نہ ہو، اس کے پاس لطائف اور حقائق کو بیان کرنے کی استطاعت و صلاحیت نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے دین کہتا ہے نہ تو عمل معروف مت کرو۔ بعض لوگوں کے عمل معروف کرنے سے معروف منکر ہو جاتا ہے، منکر معروف ہو جاتا ہے۔ عمل میں معروف کا ایک طریقہ کار دین نے بیان کیا، دو شرطیں بیان کی۔ ایک فرمایا کہ حسن نیت ہو تمہارے پاس، یعنی جب آپ کسی کو پاکیزہ و طیب و طاہر کرنا چاہیں، نجاستوں سے، کثافتوں سے، حماقتوں سے، کفر و شرک اور بے دینی سے اس کو پاک کرنا چاہیں، تو پاک کرنے والے کے لیے وہ خود پہلے پاک ہو، یعنی طاہر اور مطہر کر سکے چیزوں کو۔ ایک آدمی خود طاہر نہیں ہے، وہ چیزوں کو مطہر نہیں کر سکتا۔ مطلب پانی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، پانی پاک بھی ہے اور پاک بھی کرتا ہے، خود پاک ہے اور اشیاء کو پاک کرتا ہے۔ عمل معروف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پہلے طاہر ہو، طیب و طاہر، اس کا وجود طاہر ہو، اس کا کلام پاکیزہ ہو، حسن نیت اس کے اندر موجود ہو، یعنی اس کی جو نیت ہے فقط قربت اللہ ہو اس کی نیت۔ زیارات کے اندر عمل معروف کے عنوان سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ائمہ علیہ السلام عمل معروف کے سلسلے میں بہت حساس تھے، مگر ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کار اس قدر شائستہ، اس قدر الہی اور اس قدر عاقلانہ، مدبرانہ، حکیمانہ تھا کہ لوگ ائمہ علیہ السلام کی عمل معروف سے متاثر ہوتے تھے۔ ایک چیز ہے فائزہ حسن نیت، کہ انسان کی نیت پاکیزہ ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی اور منشا سے طریقہ کار کو نہیں سمجھتے، ضابطوں کو نہیں سمجھتے، ہمارا زاویہ مختلف ہوتا ہے، بعض چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ مختلف ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم ایسے نہیں دیکھتے جیسے دیکھنے کا حکم کیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو ایسے نہیں سمجھتے جس طرح سمجھانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کچھ چیزوں کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، چیزوں کو منتقل کرنے کا ایک ہنر ہے، فائزہ ہنر ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے منتقل کرتے ہو۔ یہ علوم اہل بیت علیہ السلام جو شیشے سے زیادہ نازک ہیں، اور ان کو کہاں پہنچانا ہے؟ قلب مومن کے اندر، قلب مسلمان کے اندر، یعنی نازک چیزوں کو نازک جگہ پر منتقل کرنا، یہ ہنر ہے فائزہ۔ اکثر لوگ ہیں اس ہنر کو نہیں جانتے، اس سلیقے کو نہیں جانتے، وہ شیشے کی بھی منتقلی اس طرح کرتے ہیں جیسے پتھر اور بجری یا سریے کی منتقلی کرتے ہیں، ان کو حساسیت کا اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی دانش میں، اپنے خیال باطل میں، اپنے وہم کے اندر وہ عمل معروف کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے اثرات، تاثیر وہ نہیں ہوتی کہ جو ہونی چاہیے۔ اکثر و بیشتر مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں، حتی اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، بہت ساری معروف کو طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے۔ فائزہ یہ وہ مشکل ہے، یہ وہ فریضہ الہی ہے، یہ وہ ذمہ داری خداوند ہے کہ جس کے لیے اہل بیت نے ہر کس و ناقص کو نہیں کہا کہ تم ہر کس و ناقص جائیں اور جا کر فہم دین کو بیان کریں، ادراک دین کو بیان کریں، معنی دین کو بیان کریں، مقصد دین کو بیان کریں، نہ، ہر کسی کے لیے نہیں عمل معروف۔ عمل معروف کے لیے شرائط موجود ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو آپ کے پاس، نیت خالص ہے۔ آپ لوگوں کو چڑھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، یا اپنے گروہ میں ان کو بلانے کے لیے عمل معروف مت کریں۔
قرآن فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظۃ الحسنہ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے دستور دیا پیغمبر کو، یا رسول اللہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو سچائی، صداقت، معنویت داری کی آپ تلقین کریں، لوگوں کو اپنی جانب متوجہ مت کریں، خدا کی جانب متوجہ کریں، مگر یہ خدا کی طرف دعوت شائستگی کے ساتھ ہو، عقل و دانائی کے ساتھ ہو، فہم و ادراک کے ساتھ ہو، دلیل و برہان و بینات کے ساتھ ہو، واقعات و حالات اور سامنے والے کی قلبی کیفیات کے ساتھ ہوں. آپ اتنے ذہین فہیم ہو، آپ کو معلوم ہے کہاں عمل معروف کرنا ہے، کہاں عمل معروف نہیں کرنا. بعض جگہ عمل معروف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات خطرناک پیدا ہو جاتے ہیں. عمل معروف کرنے سے پہلے انسان کو ایک فہیم انسان ہونا ضروری ہے، ایک ذہانت معنوی کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک انسان کی نیت پاک نہ ہو، آج کل یہی ہو رہا ہے. عمل بالمعروف وہ واحد فریضہ الہیہ ہے اور وہ واحد مسئولیت ہے جو آج مسخ ہو چکی ہے. جیسے بہت ساری دین کی چیزیں مسخ ہو چکی ہیں، ایسے عمل معروف بھی مسخ ہو چکا ہے. آج عمل معروف سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ متوجہ نہیں ہوتے. کیوں؟ عمل بالمعروف کرنے والے کے پاس وہ علم کافی اور شافی نہیں ہوتا، زبان شائستہ نہیں ہوتی، نیت میں پاکیزگی اور طہارت موجود نہیں ہوتی، مقصد و مقصود کو نہیں جانتا، بندگان خدا کی کیفیات کو نہیں جانتا. وہ خود یہ چاہتا ہے کہ عمل معروف کرے، لیکن خود عمل معروف کی شرائط اس کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عمل معروف نہ فقط یہ کہ بجائے اس کے کہ عمل بالمعروف انسان کی سعادت کے لیے سود مند نفع بخش ثابت ہو، بعض دفعہ اسی احمقانہ عمل معروف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان راہ حق کو حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. اور دیندار لوگ جب عمل معروف کرتے ہیں، جن کا دین خود ان کے مد مقابل مخالف، مثلا ایک خدا جانتا ہے ایک جاہل کو حق نہیں عمل معروف کرے، ایک فاسق کو حق نہیں عمل معروف کرے، ایک احمق کو، ایک جاہل کو، وہ شخص کے جس نے کھلم کھلا گناہ کیے ہیں، وہ شخص کے جو حرمت کا پاس نہیں کرتا، دین کا پاس نہیں کرتا، دین کے واجبات کو، محرمات کو، حلال کو، حرام کو، مباح کو نہیں جانتا، ایسے شخص کو آپ دیکھیں گے عمل معروف کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، خدا کی طرف دعوت دینے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کیا فرما رہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظۃ الحسن. یا رسول اللہ حکمت کے ساتھ، پیغمبر عظیم الشان، اے حبیب جان جانان، بہت حکمت کے ساتھ لوگوں کی قوت دیکھو، وقت دیکھو، لوگوں کی صلاحیت دیکھو، استطاعت دیکھو، عقلی ان میں فہم و فراست دیکھو ان کے اندر. اگر یہ سب چیزیں پاتے ہو، وقت کا تعین کرو. یہ سب چیزیں کہ انسان خود عاقل و بالغ ہو، حکمت بالغہ انسان کے پاس موجود ہو، یہ کام کرنے کے لیے، یہ کام ایسا نہیں ہے کہ آپ جب جی چاہے، جب آپ کی مرضی ہے آپ یہ کام شروع کریں. نا، یوں نہیں ہے. اس کام کے لیے آدمی میں صلاحیت، استطاعت، قوت، قدرت موجود ہو انسان کے پاس، اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ اس کی زبان شیرین کلام ہو. فائزہ، یہ بنیادی ہے کہ شیرین کلام ہو انسان کے پاس، طنز اس کی زبان کے اندر نہ ہو، کانٹے دار زبان نہ ہو. اس کی کانٹے دار زبان قلب کو بہت چبھتی ہے، وجود میں بہت چبھتی ہے. اور وہ شخص کہ جو خود عمل نہ کرے، وہ خود عامل نہ ہو، اس کا عمل معروف ضائع ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ خود عمل نہیں کرتا ہے، لوگوں کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا دو لوگوں نے میرے قلب کے اندر، میری پشت کے اندر خنجر کو پیوستہ کیا ہے. ایک جاہل باعمل، ایک عالم بے عمل. ایک جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، عمل کرے جا رہا ہے. ایک عالم ہے، اس کو معلوم ہے عالم ہے مگر عمل نہیں کرتا. یہ دونوں اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ عمل میں معروف کرے لوگوں کو جا کر. پھر عمل معروف کے لیے پہلی شرط جو بیان کی وہ حسن نیت ہے، کہ نیت پاک ہو، آپ کا طریقہ کار شائستہ ہو، آپ کے اندر یہ استطاعت و صلاحیت موجود ہو کہ آپ دلیل کا جواب دلیل سے دے سکتے ہیں، آپ اتنے فہیم اور کریمانہ صفات کے حامل ہوں کہ آپ کی زبان سے ایک چیز نکلے اور قلب مومن میں اس کا اثر پیدا ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص کے خود وجود کے اندر صلاحیت و استطاعت و ہدایت کا نور موجود نہیں ہے، وہ کسی تعریف کے اندر ہدایت اور دین کا نور پیوستہ اور منتقل نہیں کر سکتا ہے. فائزہ جی، فائزہ جی، آگا آپ نے بات کی بہت ہی اہم پہلوؤں کی طرف جو ہے اشارہ کیا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جو عمومی ماحول ہے اس میں چاہے ہم کسی کو بھی لے لیں، موسٹلی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کیونکہ ہمارا پرابلم سب سے بڑا اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو وہ معاشرتی پرابلم ہے. اور معاشرتی پرابلم میں جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ زبان شائستہ ہو، مگر نہ تو ہمارے لہجے شائستہ ہیں، نہ ہمارے زبان شائستہ ہیں.
تو پھر یہ کون ذمہ داری ادا کرے گا؟ یعنی اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں بھی غور کرنے کی کوشش کریں تو جس طرح آپ نے کہا نیت پاک ہو، ہم تو جس کو بھی کوئی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اس کی حد تک کے لیے کرتے ہیں، یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یا اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس سے اس کا دل دکھے. تو پھر اس سارے سینیریو میں کس طرح سے کوئی عمل بالمعروف کرے گا؟ ایک بات. اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سے معروفات ہیں جن کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دلائی گئی کہ یہ معروف کی آپ نے تلقین کرنا، یعنی مثلاً بہت ضروری ہے یا واجب ہے. فائزہ، در حقیقت عمل بالمعروف ایک فریضہ اور ایک وظیفہ ہے. یہ وظیفہ اور فریضہ یہ عادت نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے، تبلیغ ان کی عادت ہے. نہ، یہ عادت نہیں ہے. دین عادت نہیں ہے، دین فریضہ ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے، وہ جہاں بیٹھتے ہیں، جس جگہ بیٹھتے ہیں، نہ ماحول کو دیکھتے ہیں، نہ شخصیات کو دیکھتے ہیں، نہ اذہان کو دیکھتے ہیں، نہ قلبی کیفیت ایسی ہوتی ہے، بس وہ دین کے لیے ان کی دردمندی ظاہر ہو جاتی ہے. وہ ماحول کو نہیں دیکھتے ہیں، افراد کو نہیں دیکھتے ہیں، قلوب کی حالت کو نہیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، موقع اور محل کو نہیں جانتے، اتنے فہیم اور بصیر نہیں ہوتے کہ دیکھیں کہ اسے کیا بات کی جا سکتی ہے. فائزہ، بعض دفعہ دین عادت بن جاتا ہے، عمل بالمعروف عادت بن جاتی ہے. قرآن نے ایک عجیب جملہ استعمال کیا. قرآن فرما رہا ہے کہ المومنین والمومنات اولیاءہم بعضهم بعض تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہاں پر ایک جملہ ہے، المومنین والمومنات اولیاءہم بعضهم بعض. مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں، نہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، نہ ایک دوسرے کے یاران ہیں، نہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ مومنین کا رابطہ مومنین سے اولیاء کے ذریعے ہے. المومنین والمومنات یا بعض، مرد مومنوں کے ولی ہیں. اور پاکیزہ و طیب و طاہر خواتین پاکیزہ و طیب و طاہر خواتین کی ولی ہیں. یہ ولایت ہے. ولایت قرآن کہہ رہا ہے مومنین والمومنات اولیاءہم بعضهم بعض تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ولی خدا جب عمل بالمعروف کرتا ہے، فائدہ اس کی زبان سے معروف. اولیاء سب سے کم ترین درجہ زبان سے عمل معروف کرنا ہے، سب سے پست ترین درجہ زبان سے عمل معروف کرنا ہے. عمل بالمعروف کی بہت ساری شرائط ہیں، ان میں پست ترین درجہ زبان سے عمل بالمعروف ہے. خدا جانتا ہے. ہمارے پاس سوائے زبان کے اور کوئی ٹول نہیں ہے، اسباب و اوزار نہیں ہے ہمارے پاس. نہ ہمارے چہرے پہ وہ نورانیت ہے، نہ ہمارے قلب کے اندر وہ طہارت و پاکیزگی ہے، نہ ہمارے لب و لہجے کے اندر وہ شائستگی اور محبت و مودت ہے. یعنی خود ہم عمل معروف لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن خود ہمارے وجود کے اندر معروف موجود نہیں ہے، منکرات موجود ہیں. ہماری زبان میں معروف کرتے ہیں منکرات کے ذریعے، توہین و تکذیب کے ذریعے، طنز و مزاح کے ذریعے، مذاق اڑانے کے ذریعے، مذاق اڑانے کے لیے. خدا جانتا ہے. آج عمل معروف سب سے زیادہ مست شدہ عمل معروف اسلام کی وہ قانون کہ جو پورے معاشرے کی سعادت، صلح، رشد، ہدایت اور تمام معاشرے کو کمالات تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، اس میں بنیادی شرط ہے. آج عمل سے لوگ پریشان ہو گئے. وہ کہتے ہیں نہیں، خدا کا واسطہ ہمارے سامنے یہ دین کی باتیں مت کرو. کیوں؟ کیا ان کو دین سے نفرت ہے؟ نہ، ان کو دین سے محبت ہے، مگر وہ ایک کاذب کی زبان سے صدق کو سننا نہیں چاہتے. کاذب کی زبان سے صدق کو سننا نہیں چاہتے. وہ خائن کی زبان سے امانت داری کو سننا نہیں چاہتے. جاہل کی زبان سے علم و حکمت کو سننا نہیں چاہتے. احمق کی زبان سے حکیمانہ کلام کو سننے کے شوق نہیں ہے ان کو. جب ایک جاہل معروف کرے، حکما اس سے آراز کرتے ہیں. ایک خائن آدمی، ایک معاشرے میں ایک آدمی خائن موجود ہے، معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے فریب کیا ہے، دشمنی کی، عداوت کی ہے، لوگوں کو تکلیف و اذیت و عذاب پہنچائی ہے، دھوکے باز ہے، فریب کار ہے. وہ امانت پہ بات کرنے کھڑا ہو جائے، لوگ کہیں گے نہیں، خدا کا واسطہ عمل معروف ہٹاؤ ہمارے پاس ہے، ہمیں نہیں چاہیے عمل معروف. ایک ریاکار انسان وہ بات کرے صدق و صداقت کی، وہ بات کرے پاکیزگی کی. فائزہ، آئمہ فرماتے ہیں سب سے پست ترین درجہ عمل بالمعروف کا یہ زبان ہے. آئمہ فرماتے ہیں عمل معروف کرو زبان کے ذریعے نہیں. اپنی زبان کو مت تھکاؤ، دوسرے کے کانوں کو مت تھکاؤ. دونوں چیزوں کو بستہ کرو، زبان کو بھی صرف آنکھیں عمل معروف کے جلال و جمال و زیادت کا مشاہدہ. خدا جانتا ہے فائزہ، ہر انسان کی فطرت کے اندر حق سے محبت موجود ہے. وہ جب صاحبان حق کو دیکھتا ہے، ان کے کردار و گفتار کو دیکھتا ہے، ان کی روش و طریقہ کار کو دیکھتا ہے،
ان کی سنت و سیرت کو دیکھتا ہے. خدا جانتا ہے وہ نہیں کہتا کہ اس طرح کرو. لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. بہت سے ایسے اولیاء خدا ہیں کہ جو زبان سے نہیں کہتے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہ نہیں کہتے. خدا جانتا ہے ان کے امور، ان کی امانت داری، ان کی صداقت، ان کی معنویت، ان کی احساس ذمہ داری، ان کا شرف و کمال، ان کا طریقہ کار، ان کی روش، یہ خود عمل بالمعروف ہے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کسی انسان کا. اور مثلا عمل بالمعروف کی جو بنیادی شرط ہے میں نے عرض کی، ایک ہے حسن نیت، ایک ہے حسن عمل. عمل تمہارا حسین و جمیل و زیبائی ہو. ہم کیا کرتے ہیں عمل بالمعروف کسی کو کر رہے ہوتے ہیں، جوانوں کو بالخصوص، تو پہلے توہین کرتے ہیں ان کی. آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو. خدا جانتا ہے یہ طریقہ کار ہے ہمارا عمل بالمعروف. بابا اسلام آیا ہے تاکہ ذلیل کو عزیز کرے. اسلام اس وجہ سے نہیں ہے کہ عزیز کو ذلیل کرے. عمل بالمعروف ہم کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر، بالخصوص ماہ مقدس رمضان کے اندر. خدا جانتا ہے وہ عمل بالمعروف ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولوی صاحب کلاڑا لیے کھڑے ہیں اور پورے مومنین کا قیمہ بنانے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں. نہ، یہ عمل بالمعروف نہیں ہے. عمل بالمعروف شائستگی کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ ہے. ہم کیا کرتے ہیں عمل بالمعروف کے نام کے اوپر اپنا بغض و عناد نکال رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک عالم ہے، اس کو جوانوں سے الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ ہمیشہ جوانوں کے بارے میں غلط خیال کرتا ہے. وہ بد فہمی کا شکار ہے. وہ جب جوانوں کو دیکھتا ہے طنز یہ جملہ کہتا ہے، ماشاءاللہ یہ جوان یہاں ہیں، آج اب وقت نماز آئیے. نہ، علماء ایسا نہیں کہتے. وہ لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے دین سکھا رہا ہوتا ہے. نا، زبان کے ذریعے دین منتقل نہیں ہوتا، قلب کے ذریعے دین منتقل ہوتا ہے، حکمت کے ذریعے دین منتقل ہوتا ہے، شرافت و کرامت کے ذریعے، امانت و معنویت کے لیکن ذریعے دین منتقل ہوتا ہے. جی یہاں چھوٹی سی آگا ایک بات ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا پرابلم ہے، ہمارے معاشرہ جو ہے، جو ہم جس معاشروں کا حصہ ہیں، ان معاشروں میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے تہذیبی اثرات ہیں جو دین کے اوپر زیادہ عیاں ہے بنسبت دین کے، کہ وہ ہم پہ زیادہ حاوی ہوتا. ہماری تہذیب نے جو ہے وہ دین کو پکڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا، دوسرے لفظوں میں، یا اس کا شاید پتہ نہیں کیا، اس کی روح ہی مسخ کر دی ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا اپنی اگزامپل میں، بالکل یہی ہم سب کرتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے، جوانوں کو، بوڑھوں کو، یا اپنے ارد گرد کسی کو بھی. تو اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے گا؟ اس کا کیا راہ حل ہوگا؟ فائزہ، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فائزہ، ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ جب نماز کے لیے اٹھاتے تھے تو بہت توہین کرتے تھے. مثلا ایک جوان سے کہتے اٹھو، کیا احمقو اتنا سو رہے ہو؟ مثلا مرغے اذان دے رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، تم جانور اتنا پڑے سو رہے ہو. خدا جانتا ہے بزرگان کا یہ طریقہ کار، یہ روش تھی. ہمارے جو بزرگان، ان کی روش تھی. وہ خود فجر میں اٹھتے تھے، جن کو اٹھاتے تھے توہین کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے. نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، کیا تم احمقوں کی طرح پڑے سو رہے ہو، الٹے سو رہے ہو، ابن مجیم کی طرح، یہ بہت ساری طنز کرتے تھے. نہ، طنز کے ذریعے کوئی آدمی حقیقت تک نہیں پہنچتا. خدا جانتا ہے جب مجھے یہ بات پتہ چلی، بچپن سے مثلا ہم سنتے تھے ان تمام باتوں کو، میں نے طے کیا تھا نہیں کہ خدا نے اگر مجھے توفیق دی ہم جوانوں کو اس طرح اٹھائیں. مثلا میں خود اپنے میرے جوان بچے ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے ہاتھوں پر بوسہ کرتا ہوں، دیر تک ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور اپنے جوان بچوں سے کہتا ہوں اٹھو میرے بچوں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ نماز پڑھو تاکہ خدا اس ضعیف کی نماز کو قبول کرے ایک جوان کی نماز کے ساتھ. خدا جانتا ہے یہ ہمارے یہاں محبت، مودت، احساس ذمہ داری، شرف اور کرامت، جوانوں کی عزت، جوانوں کا احترام، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. فائزہ، ہمارا طریقہ ہو سکتا ہے ایک مومن کی نیت پاک ہو، طریقہ کار خراب ہو. طریقہ کار خراب ہو ایک آدمی کا، ہو سکتا ہے نیت پاک ہو ایک آدمی کی، طریقہ کار خراب ہو. دین کہتا ہے نا دونوں چیزیں سالم چاہیے، نیت بھی سالم ہے تمہاری اور تمہارا طریقہ کار بھی الہی ہو، جاویدانی ہو، حسن جان اس کے اندر. فائزہ، ہماری فرہنگ ایسی ہے. میں نے پہلے بھی کل پرسوں آپ سے کہا تھا، ہم نے فرہنگ کربلائی کو قبول نہیں کیا. ہم جس معاشرے میں بھی ہیں، اہل بیت کو قبول کیا، ان کے مدعی ہیں، محبت کرتے ہیں، جانثار ہیں، فداکار ہیں، اطاعت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کی فرہنگ کو قبول کرنے سے ہم عاجز ہیں. مثلا میں پہلے بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں یہ بات، ذرا حدیث قصہ کو اٹھا کے دیکھیے. فائدہ، ذرا حدیث قصہ کو اٹھا کر دیکھیے ذرا پلیز. یہ حدیث قصہ جو برسوں سے ہمارے یہاں پڑھی جا رہی ہے، ایک گھر کی کہانی ہے، ایک داستان و حکایت خانوادگی ہے کہ ماں کیسے شرافت و کرامت کے ساتھ اپنے بچوں سے بات کرے، کیسے محبت و احترام کے ساتھ بات کرے. اب ذرا کیا فرماتی ہیں، اے میرے میوائی دل، اے میرے نور نظر، اے میرے فرزند،
یعنی کس قدر لطافت ہے، تراوت قلبی ہے، زبان میں کس قدر حرمت ہے. برسوں سے حدیث قصہ کو سن رہے ہیں لیکن حدیث قصہ سے کچھ حاصل نہیں کیا. ایک بھائی کو بھائی سے خوشبو آنی چاہیے، گھر ایسا ہوا آپ کا. حدیث قصہ میں یہ ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ایک گھر ایسا ہو کہ جس میں بھائی کو بھائی سے خوشبو آئے، نہ یہ کہ بھائی کو بھائی سے تعفن محسوس ہو. حدیث قصہ میں کیسا ایک شوہر بیوی سے بات کرے، ایک زوجہ اپنے شوہر سے کیسے بات کرے، سب کا ہدف ایک ہو، راستہ ایک ہو، شعار ایک ہو. یہ حدیث قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن حدیث قصہ سے ہم نے کیا استفادہ کیا؟ حدیث قصہ خود انسان کو اس زبان کی دعوت دیتی ہے، شائستہ ہو جاؤ، نرمی پیدا کرو اپنے اندر، لطافت پیدا کرو اپنے اندر، حسن و جمال پیدا کرو اپنے اندر، تاکہ یہ حسن و جمال قلبی تمہاری زبان کے اوپر متلجی ہو. پھر جب تم بات کرو گے وہ لوگوں کے اندر اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. فائزہ، ہم دین تک تو پہنچ نہیں سکے، فرہنگ دین کو سمجھ نہیں سکے. ہم نے دین کو اٹھا کر اپنی احمقانہ فرہنگ کے اندر لیا ہے. عمل بھی معروف جو ہم کرتے ہیں، ایسے جیسے ایک بڈھا، ایک ضعیف انسان اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے، نہ یہ عمل معروف نہیں ہے، یہ تمہاری ثقافت کا رنگ ہے. عمل معروف شائستگی ہے، محبت ہے، مودت ہے، عزت ہے، کرامت ہے. یہ عمل معروف. عمل معروف یہ ہے کہ تمہارے اندر کرامت موجود ہو، تمہاری گفتگو کا اثر ہو. مگر کوئی ایک شخص اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو اٹھائے اور کہے کہ کیا احمقوں میں اتنا پڑے سو رہے ہو، شرف نہیں ہے، کمال نہیں ہے، مطلب توہین کے ساتھ اٹھائے. خدا جانتا بچہ اٹھ تو جائے گا، اس کے قلب کے اندر نماز کی محبت ختم ہو جائے گی، اس کے قلب کے اندر دین کی محبت ختم ہو جائے گی. یہ کیسا دین ہے جو ذلت کے بعد انسان کو حاصل ہو رہا ہے؟ یہ کیسی نماز ہے جو ذلت سہنے کے بعد انسان کو حاصل ہو رہی ہے؟ یہ کون سا کمال ہے کہ ذلیل ہو اس کے بعد اسلام عزیز کی طرح متوجہ ہو جاؤ؟ یہ کون سا عمل معروف ہے فائدہ؟ تو آقا جی یہ بھائی تو بہت ہی آپ نے خوبصورت پہلو جو حدیث قصہ کا بیان کیا. اس میں بالفرض ایک ماں ہے، مثلا میں ہی ماں ہوں، اپنے بچوں کو میں کس طرح مثلا حدیث قصہ کی فرہنگ کو یا اس اخلاق کو یا اس کردار کو اپنے اندر ظاہر کر کے اپنے بچوں پہ اپلائی کروں. کیونکہ ہم جب جنرلی جو ہمارا ماحول ہے یا جنرلی ہم جن معاشروں کا حصہ ہیں، وہاں پہ ہم ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی بہت سارے پریشرز کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور اس کے بیچ میں انسان جو ہے وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا اخلاق نہیں شو کر رہے ہوتے، انکانشیسلی یا کانشیسلی. ایون کئی دفعہ آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ایون آپ نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا کریں. تو اس میں کیا کیا جائے کہ ہم اپنے اندر اتنی مٹھاس پیدا کر سکیں کہ وہ مٹھاس ہم اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مطلب ماحول میں پیدا کر سکیں، جو ہمارے ماحول کو اس فرہنگ اہل بیت سے جو ہے مانگ کر سکے. کیا کیا جائے اس زمانے میں؟ ہاں سر، دیکھو میں ایک بات بہت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ ہم بچوں کو کیوں پال رہے ہیں؟ اپنے بڑھاپے کے لیے. میں معذرت چاہتا ہوں، ہم سب کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بڑھاپے کے لیے. یہ ہمارا بینک ہے، ہم ان کو اپنے بڑھاپے کے لیے پال رہے ہیں. خدا کی قسم یہ شرک ہے، یہ شرک ہے کہ ہم بچوں کو اپنے بڑھاپے کے لیے پالیں تاکہ یہ بچے کل کو ہمارے رزاق بن جائیں. شرک ہے. حضرت زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یہ پاک و طیب و طاہر خواتین، یہ اپنی ذات کے لیے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے بڑھاپے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں پالا، انہوں نے صاحب الزمان کے لیے، اپنے زمانے کے امام پر قربان ہونے کے لیے اپنے بچوں کو پرورش کی. یہ اپنے بچوں کو پالتی ہے امام زمان کے لیے، یہ اپنے بچوں کو پالتی ہے خدا کی قربت اور خدا کا نور حاصل کرنے کے لیے. یہ عاشقان خدا ہیں، پیروان خدا ہیں، اس شاق الہی ہیں. یہ تمام کام فقط قربت اللہ کے عنوان سے انجام دیتی ہے. بچوں کو پالتی ہے قربت اللہ، بچوں کی زحمتوں کو برداشت کرتی ہے قربت اللہ، بچوں کو پالنے کا ہدف ہے قربت اللہ. بچوں کو یہ پالتی ہے فقط خدا کی خاطر، امام زمان کی خاطر. جو ماں امام زمان کی خاطر اپنے بچوں کو پالے گی، اس ماں کے پیر کے نیچے بہشت ہے. لیکن جو ماں اپنی بڑھاپے کے لیے اپنے بچوں کو پالے گی، اس کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. یہ خود ایک مسئلہ لیکن کبھی بات اگر کریں گے. سنیے اس پہ تو فائدہ، ہر ماں یعنی کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. بالکل یہ بہت ہر اہم ٹاپک ہے، اس پہ یقیناً رکھیں گے اس ٹاپک کو ہم جی آگے. تو آگا لیکن ہمارے یہاں عمومی رویہ تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچے تو ہم پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے اور وہ نہ ہمارا فائدہ، یہ محافظ شرک ہے. بنیں گے. لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو پھر کیوں نہیں سمجھا جاتا یا سمجھایا نہیں گیا ان کو، عوام کو، کہ یہ بات اتنی کنوے ہی نہیں کی گئی کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. یہ کس کی ذمہ فائزہ داری بنتی ہے؟ فائزہ ہم نے یہ سمجھایا،
ہم نے کہا قربت اللہ قربت اللہ، کھولا نہیں اس کو، ان باتوں کو کھولا نہیں ہے، ان باتوں کو بیان نہیں کیا، ان باتوں کو لوگوں کے اذہان معنوی تک نہیں پہنچایا، قلوب تک نہیں پہنچایا۔ خدا کی قسم اگر پہنچاتے آج صورتحال یہ نہیں ہوتی، آج صورتحال یہ نہیں ہوتی۔ میں عرض کروں یہ شرک جلی ہے، شرک خفی ہے کہ میں اپنے بچوں کو پالوں اپنے بڑھاپے کے لیے کیونکہ وہ میرے رزاق ہیں۔ یہ تو مادیت ہے، یہ تو مادیت ہے۔ حضرت زہرا تو نے، یہی چیز حضرت زینب نے، اگر یہی چیز پھر سارے رشتوں پہ اپلائی نہیں ہوگی کہ جس طرح ہم جتنے ہاں بھی ہماری خدا زندگی میں جانتا ہے رشتے ایسا ہی ہوتے ہے، ہیں، ایسا ہی ہے۔ کہ میں جیسے کبھی میاں عرض بیوی کرتا آپ کے ہیں، بہن سامنے، بھائی ہیں، دوست یار جی ہیں، ہاں بالکل ایسا، آپ دیکھیں بالکل ہمارے ایسا، معاشرے میں دوست بھی اس لیے بناتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے یہ فائدہ جی ہوگا، جی شادیاں اس جی لیے کرتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے یا اس جی کے پاس یہ فلاں جی چیز ہے تو اس جی سے میں یہ مثلاً گین کر سکوں گا۔ تو یہ اس کو تھوڑا الیبریٹ کیجئے کہ یہ فائزہ اتنا یہ خطرناک اختلاف علم ہم کیوں ہے گھروں کے اندر؟ فائزہ معلوم ہے اختلاف کیوں ہے گھروں کے اندر؟ ہمارے گھر میں سب ہے، خدا نہیں ہے، نیت پاک نہیں ہے، توجہ خاص نہیں ہے، اخلاق کریمانہ نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کا نور اور زیبائی ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمیں خود نہیں پتا، بے ہدف زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ رشتوں کے اندر پاکیزگی کیوں نہیں ہے، توانائی کیوں نہیں ہے، مستحکم کیوں نہیں ہے رشتے؟ کیوں ذرا سا اختلاف ہوتا ہے اور پورا خاندان دھڑام سے جیسے ایک مکان گرتا ہے ایسے گر جاتے ہیں رشتوں کے اندر توانائی موجود نہیں ہے، ان کے اندر حقیقی الہی قوت موجود نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری ہماری، خدا جانتا رشتہ داری اگر ہماری خدا کی بنیاد پر ہوتی، ہم لوگوں سے محبت کرتے خدا کی خاطر، نفرت کرتے خدا کی خاطر، اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی اور ہم تمام زندگی کو آئینہ توحید میں دیکھ رہے ہوتے، حتیٰ اہل بیت علیہ السلام کو بھی آئینہ توحید میں دیکھ رہے ہوتے۔ حضرت زینب سے کسی نے پوچھا کربلا میں آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت زینب نے نہیں کہا کہ کربلا میں میں نے فرات کے کنارے ید اللہ کو، حضرت زینب نے نہیں کہا کہ میں نے فرات کے کنارے دست ید اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا، نہیں کہا۔ حضرت زینب نے نہیں کہا کہ میں نے گلوے رسول اللہ پر، گلوے علی اصغر کے اوپر میں نے تیروں کی باران دیکھی۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے جمال حضرت حق کو نو کے نیزہ کے اوپر دیکھا، نہ۔ حضرت زینب کا زاویہ کچھ اور ہے، وہ چیزوں کو کسی اور زاویے سے دیکھتی ہیں۔ ہاں زینب سے پوچھا کربلا میں کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا ما ارایت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں فقط خدا کے حسن و جمال و زیبائی کا مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فائزہ ہماری صورتحال خراب ہے، ہمارا زاویہ خراب ہے، ہم چیزوں اگر میں اس فقط جملے کو بھی مادیت کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ایکسپلین معنویت کو نہیں کیجئے۔ دیکھتے۔ میں یہ چاہتی ہوں جی کہ یہ فائزہ، جملہ میرا بہت فیوریٹ ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے کہ میں نے سوائے حسن کے خدا کے کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ کون سا حسن ہے وہ دیکھتی ہیں، ہم ابھی اس کو شاید مست تو کرنا دور کی بات ہے، شاید اس کو سمجھ پانے سے بھی اندھے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہلکا سا الیبریٹ کیجئے، وہ فائزہ کہیں ہمارے یہ بہت، عنوان میں اس طرح سے تو حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس پہ کچھ جملے ضرور کہیے۔ فائدہ اللہ جانتا ہے۔ فائزہ میری بہن، میری طیب و طاہر پاک اور نجیب بہن، خدا جانتا ہے میرا قلب چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو دقیق بیان کروں۔ یہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے زبان ید اللہ اور زبان لسان اللہ سے جو چیزیں نکلی ہیں نا، یہ عجیب ہے۔ یہ ایسی جملے نہیں نکلتی جب تک مسکن محبت الہی نہ ہو جائے، جب تک انسان کی آنکھیں غیب کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی مقصد و مقصود تک نہ پہنچ جائے، جب انسان مادیت کو اپنے وجود سے بالکل خارج کر دیتا ہے اور اقیانوس معنویت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، حضرت زینب آغوش رسالت و نبوت و ولایت میں بنی، سینہ علم و حکمت سے علم کو کسب کیا۔ حضرت زینب کسبی صلاحیتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ تمام عالم کو توحید کے آئینے میں دیکھتی ہیں، حتیٰ امام حسین کو بھائی کے عنوان سے نہیں دیکھتی، ولی خدا کے عنوان سے دیکھتی ہیں، امام زمان کے عنوان سے دیکھتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو زاویہ ہے 100% توحیدی ہے۔ انہوں نے وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں آئی کربلا، امام زمان کے لیے کربلا آئی ہیں۔ ان کے بچوں نے ماموں پہ قربان نہیں ہوئے، ان کے بچے امام زمان پہ قربان ہوئے۔ ان کا زاویہ مختلف ہے، وہ رشتوں کے آئینے میں اہل بیت کو نہیں دیکھتی، وہ توحید کے آئینے میں اہل بیت کو دیکھتی ہیں۔ فائزہ یہ ایک لطیف موضوع ہے، یہ ایک کریمانہ موضوع ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو خیام امام حسین ہیں، اولیاء کہتے ہیں یہ خیمہ گاہ یہ عصمت الہی ہے، یہ خیمہ گاہ یہ غیرت الہی ہے، جہاں عصمت خدا مقیم ہے ان خیموں کے اندر۔
فائزہ کبھی انشاءاللہ محرم میں یہ بات چلی، اب الفضل سے متعلق کچھ چیزیں عرض کروں گا، حضرت قاسم سے متعلق کچھ چیزیں عرض کروں گا، حضرت یکر سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ہم نے فقط مصائب کے آئینے میں کربلا کو دیکھا ہے، حضرت زینب نے توحید کے آئینے میں کربلا کو دیکھا ہے۔ ذات توحید، ذات توحید، اسماء توحید، امور خدائی، اس کے جلال جمال اسماء الہیہ ہم نہیں کر سکتے اس چھوٹی سی محفل کے اندر، اس کا فقط ترجمہ بیان کر سکتے ہیں، اس کی معنویت کو درک کرنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ جہل، کفر، نجاست و کثافت نے ہمارے پورے وجود کو لپیٹ لیا۔ ہمارے کان الہی باتوں کو سننے سے عاجز ہیں، ہماری آنکھیں اللہ کے جلال و جمال کو دیکھنے سے عاجز ہیں، ہمارے وجود کے اندر یہ قوت اور قدرت موجود نہیں ہے، فہم و ادراک موجود نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم کربلا کے ورق کو دیکھیں اور کربلا کی معنویت کو دیکھیں۔ اور کربلا عجیب، میرے استاد کہتے ہیں جیسے کہ فرات کے کنارے قمر بنی ہاشم غروب ہوئے، جیسے ہی قمر خداوند فرات کے کنارے غروب ہوئے، سر کوثر طلوع ہوئے، سر کوثر طلوع ہوئے۔ اب الفاظ ہمیں کیا پتہ یہ باتیں کیا ہیں، ہم نے کبھی سنی نہیں ہے یہ باتیں کیا ہیں، ہم نے فقط مصائب میں حضرت زینب کو سمجھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت زینب کا قلب بھی ہماری عورتوں کی طرح حیوانی قلب ہے، معاذ اللہ، نہ، ان کا قلب الہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو قربان گاہ عشق میں لے کر آتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالا اس وجہ سے تاکہ امام زمان پہ ان کے بچے قربان ہو جائیں۔ جب ایک عورت عنوان کو پالتی ہے کہ یہ امام زمان کا ہدیہ ہیں، فدیہ ہیں، یہ امانت الہیہ ہیں، پھر وہ ان کی توہین نہیں کرتی، تکذیب نہیں کرتی، زود و کب نہیں کرتی، ان کے اوپر سرزنش نہیں کرتی، ان کی اس طرح پرورش کرتی ہے احترام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔ نہ امانت زبان ہے، بابا کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے حماقت نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی فعل اچھا سرزد نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مثلا کوئی میں ایسا کام کروں امانت الہیہ میں خیانت کا مرتکب نہ قرار پاؤں میں۔ پھر جب ایک عورت اپنے بچوں کو، اپنے خانوادے کو امام زمان کی ملکیت اور امام زمان کی امانت سمجھتی ہے، پھر وہ غصے نہیں ہوتی، ناراض نہیں ہوتی، توہین نہیں کرتی، تکذیب نہیں کرتی، بے ادبی نہیں کرتی۔ یہ فائدہ۔ لیکن آقا یہ جو آداب آپ نے بتائے ہیں جو اہل بیت سے ہیں، یہ آداب ہم نے شاید بہت کم اس انداز سے سنے ہیں جس انداز سے ماشاءاللہ سے آپ نے یہ بیان کیے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو آپ نے، میرا خیال ہے ابھی صرف ہم نے شاید پراپرلی ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا کہ یقیناً جو دیکھنے سننے والے ان کے لیے بہت کچھ اس میں چھپا ہوا ہے۔ اب میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ جو ہے بات کر رہے تھے حدیث قصہ کی، اور ہم بات کر رہے تھے اس عنوان سے معذرت چاہوں گی امر بالمعروف کی، تو میں جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے حدیث قصہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں امر بالمعروف کریں، یا اپنا طور طریقہ یا آداب اور اطوار کو اچھے سے رکھیں، ان کو کس طریقے سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یا کر کے اپنے گھر کو بہترین خوبصورت اس فرنگ سے سجا سکتے ہیں جس فرنگ کا آپ نے ذکر کیا اپنی گزشتہ گفتگو۔ فائدہ حدیث قصہ ایک گھر کی بنیاد کو توحیدی بنانا ہے، پھر اس میں اخلاق اللہ کی جلوہ گری ہے، آداب اہل بیت علیہ السلام کی جلوہ گری ہے۔ یہ حضرت زہرا کا گھر ایک باہدف گھر ہے، ان میں اختلاف انتشار نہیں ہے، یہ عدد میں 5 ہیں، یعنی کثرت میں وحدت ہے، فائزہ کثرت میں وحدت ہے۔ ایک کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کثرت اور وحدت کی کیا چیزیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام 5 عدد ہیں مگر واحد ہیں۔ حضرت زہرا کا گھر توحید کے نور سے متلجی ہے، یعنی عدد 5 ہیں مگر سب کا ہدف ایک ہے، معشوق ایک ہے، راستہ ایک ہے، شعار ایک ہے، سب ایک ہی معشوق کی طرف محو پرواز ہے۔ جب ابا عبداللہ الحسین نور حضرت حق کربلا میں اپنے خون نحق کے ساتھ، اپنے خون سار اللہ کے ساتھ قتل ہو جاتے ہیں، پھر پرچم توحید کو حضرت زینب تھام لیتی ہیں۔ پرچم توحید کے لیے ایک دست ید اللہ ہی چاہیے، ایک فکر ید اللہ ہی چاہیے۔ جو ہدف حسین کا ہے وہی ہدف زینب کا بھی ہے، جو ہدف زینب کا ہے وہی ہدف اولاد زینب کا بھی ہے، برادران زینب کا بھی ہے۔ وہ ہدف تمام ان سب کا، سارے کربلا کے افراد کا ہدف ایک ہی ہے، کیا؟ خدا راضی ہو جائے، خدا کا حسن و جمال و زیبائی تمام عالم پر متلجی ہو، ہمیشہ کے لیے عالم سے ظلم، کفر، شرک، بے دینی، جہالت، گمراہی ہمیشہ کے لیے اس خطے سے رخصت ہو جائے۔
یہ جو کربلا ہے، جو ابدی ہے، جاویدانی ہے، سرمدی ہے، یہ اس کیفیت کی وجہ سے جو کیفیت قلب زینب سلام اللہ علیہ کے اندر موجود ہے، وہ ہدف کی ترجمان ہے کہ جو ہدف حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا موجود ہے۔ کبھی یہ پرچم ابوالفضل اٹھاتے ہیں، کبھی یہ پرچم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نجیب کاندھوں پر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ پرچم دار مرد ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے نہیں، پرچم دار ذمہ دار ہونا چاہیے، ذمہ دار چاہے عورت ہو چاہے مرد۔ کون ہدف کو شناخت کرتا ہے، کون ہدف کے راستے میں مشکلات کو برداشت کرتا ہے، کون ہدف کی طرف مرجیت کرتا ہے، کون ہدف کو پا لیتا ہے، کون ہدف پر قربان ہو جاتا ہے۔ جی فائزہ۔ جی آقا، اب ہمارے پاس بالکل یہ ہے آخری 10 منٹ ہے، اور میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو الیبریٹ کیجئے کہ امر کیا ہوتا ہے، معروف کیا ہوتے ہیں، اور عن المنکر یعنی جو منکرات کو منع کرنا۔ ابھی تو شاید پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ امر بالمعروف جو ہے اس میں معروفات کون سے ہیں، اور ہم اپنے کردار سے جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کیا ان معروفات کو کس طرح اظہار کریں۔ فائزہ، یہ چونکہ ٹاپک بہت گہرا، عمیق اور طولانی ہے، میں فقط 4 جملے عرض کرتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، نجیب پاک اور طیب اور طاہر جوانوں کے لیے۔ عزیز مان، تمہارا وجود عمل بالمعروف، اس مکتب سے ہٹ جاؤ گے تو منکرات میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تمہارے عقائد عمل بالمعروف ہیں، تمہارے عقائد، تمہارے اخلاق، تمہارے امور سب عمل بالمعروف ہیں۔ جیسے ہی ان عقائد سے ہٹو گے، پرچم پر افتقار ولایت سے نکلو گے، سرحد ولایت سے نکلو گے، واجبات پر عمل نہ کرو، حرام کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو فقط یہ مت سمجھنا کہ فقط جسم آلودہ ہو جائے گا، نہ، قلب آلودہ ہو جائے گا۔ جب انسان کا قلب آلودہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کتنی بھی دعائیں کرے، مناجات کرے، وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ فائزہ حدیث میں کہ جو لوگ عمل معروف کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ان کا عمل بالمعروف روایتی ہے، عمل بالمعروف ان کا عادتاً ہے، عمل بالمعروف خدا کے لیے نہیں کرتے۔ مگر اگر خدا کی محبت انسان کے اندر پیدا ہو، وہ فقط برے لوگوں سے ہی محبت کرے گا، برائی سے بھی محبت کرے گا۔ برائی سے محبت یعنی برائی سے نفرت، اگر عمل بالمعروف کی شک پیدا ہو، انسان خدائی ہو جائے، اہل بیت کا عاشق ہو جائے، وہ فقط فساد کے اڈوں سے بھی نفرت کرے گا، اور ان اڈوں کو بنانے والے، ان اڈوں پر جانے والے سب سے اس کی نفرت و عداوت پیدا ہو جائے گی۔ عمل بالمعروف در حقیقت خدا سے محبت کی جلوہ گری کا نام ہے۔ خدا کو ایک بات نہیں پسند، آپ کو وہ بات نہیں پسند۔ اگر معروف سے مراد یہ کہ وہ کام جو آپ کی شرافت کے لیے، کرامت کے لیے، شخصیت کی بلندی کے لیے، آپ کے قلب کی ابدی جاویدانی حرکت اور عمل اور حرارت کے لیے جو کام آپ کے لیے موجود ہے، یعنی شائستہ ترین کام، پاکیزہ ترین کام، ہر وہ کام کے جس کے پیچھے نیت قربتاً اللہ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ ایک عمل معروف کریں، قربتاً اللہ نہ ہو، وہ نہی المنکر کہلائے گی اولیاء کے یہاں۔ لیکن ایک ایسا کام آپ کریں کہ جس کی نیت خالصتاً، جس کی نیت قربت اللہ ہو۔ فقط میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، چھوٹا سا کام کرو، اپنے گھر میں آؤ، اپنے گھر میں آؤ، اپنے گھر میں کا قربت اللہ، پروردگارہ تیری محبت کی خاطر گھر میں آیا ہوں۔ اپنے بچوں پہ کرامت کی نگاہ ڈالو، بولو قربت اللہ۔ میں ہمیشہ اپنی وائف سے کہتا ہوں، آٹا گوندو، بولو قربت اللہ، چائے بناؤ، بولو قربت اللہ، گاڑی میں بیٹھو، بولو قربت اللہ، مجلس میں جاؤ، قربت اللہ، نماز کے لیے کھڑے ہو، قربت اللہ۔ جب تک یہ وجود تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا، خدا کی قسم بہت ساری چیزیں تمہیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کو عمل کرنا پڑے گا، فائزہ عمل ہے یہ۔ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ یہ نیت اتنی خوبصورت ہے قربتاً اللہ کی، کہ شاید اس کو ہلکا سا الیبریٹ ہم کریں، جو کہ یقیناً ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ نیت کا اخلاص جو ہے، کیونکہ یہ بھی اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم یقین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کبھی بھی شیطان آپ کی نیت کو چک سکتا ہے۔ تو ہم کس طرح اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص ترین کر لیں، کس طرح ہم کوشش کریں، یا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میری نیت واقعی خالص ہے، مثلاً چاہے میں پانی کا گلاس ہی کسی کو دے رہا ہوں۔ فائزہ یہ ترمیم ہے، یہ مجاہدت ہے۔ ایک دن میں کوئی شخص ولی اللہ نہیں بنتا، ایک دن میں کوئی شخص اولیاء الہی کے درجے اور مراتب پہ فائز نہیں ہوتا۔ روزانہ کوشش کرو، روزانہ احتساب کرو، اپنا عمل معروف یعنی احتساب، عمل بالمعروف اپنا ذاتی احتساب، عمل بالمعروف احتساب، محکمہ احتساب، اس کو کہتے ہیں عمل بالمعروف۔ اپنا احتساب کرنا عمل بالمعروف ہے، اور چیک کرو تم اپنی نیت کو۔ خدا جانتا ہے ایک دن میں کوئی شخص ولی اللہ نہیں بنتا،
روزانہ کوشش کرو آہستہ آہستہ، جب خدا تمہیں دیکھے گا، تمہارے اندر اخلاص دیکھے گا، خدا تمہارے اندر حرکت و عمل کو دیکھے گا، حرکت و حرارت کو دیکھے گا. خدا جانتا ہے فائزہ، خدا کہیں سے کہیں خدا انسان سے شدید محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے. اور خدا، میں بہت وثوق سے ایمان سے کہہ رہا ہوں، خدا سب سے زیادہ، صاحب الزمان سب سے زیادہ مومنین سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ان کے جج سے نزدیک ہے. وہ زمینیں جو دریا کے نزدیک ہوتی ہیں سرسب و شاداب ہوتی ہیں. اے مومنو، تمہاری قلب کی زمین دریائے ولایت سے نزدیک ہے، سرسب و شاداب. آپ کو بارش کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بارش کے انتظار میں بیٹھو، نہ، آپ کا وجود سرحد ولایت سے منسلک و مربوط ہے. دریائے ولایت آپ کے نزدیک بہ رہا ہے. آپ بہت خدا سے قریب ہو، صاحب الزمان سے قریب ہو. بس ایک ہمت مردان، ایک نیت خالص، روزانہ احتساب کرو، عمل کے اندر آؤ، دیکھو خدا اپنی کیسی رحمت و برکات تمہارے لیے نازل فرماتا ہے. جی فائزہ. جی بس آگا 2-3 منٹ ہے، میں چاہوں گی کہ اس امر بالمعروف کے جو حوالے سے جو اہم پارٹ کچھ رہ گیا، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ میسیجز ہیں جو معروف کے اعتبار سے، کیونکہ ابھی ہم نے عن المنکر کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا، لیکن معروفات کو جو ہم جس طرح آپ نے اوور آل بیان کیا، اس میں جو اہم 3 سٹیپس ہیں، میں چاہوں گی کہ تھوڑا ان کو بریفلی فقط میں 3 باتیں بتائیں کہتا کہ ہوں یہ سٹیپس ہیں. فائزہ، میں 3 باتیں کہتا ہوں، جی جی. فقط 3 باتیں. عزیز، ایک اپنے قلب کے اندر نرمی پیدا کرو. قلب کی نرمی وجود کو نرمہٹ فراہم کرے گی. قلب نرم ہو جاتا ہے، میں نے کل کہا کہ قلب سنگی ہو جائے، کثافت القلوب انسان میں پیدا ہو جائے، انسان کے وجود میں ذرات معنوی پیدا نہیں ہوتی. لیکن اگر قلب نرم ہو جائے گا، تمہاری زبان نرم ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات، یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم کوئی بہت بڑی چیز ہو. جس مقام پر بھی ہیں آپ، ہمیشہ کہیں نہیں، وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین مسلم. ہمیشہ کوشش کرو کہ تواضع تمہارے وجود کے اندر نظر آئے. تکبر کی نجاست سے اپنے وجود کو بچاؤ. اور ہمیشہ کہو کہ نہیں، میں ابھی ابتدائی سفر ہے میرا خدا کی طرف، ابھی میں خدا کی طرف سفر کا ابتدا ہے میرا، انتہائی سفر نہیں ہے، ابھی ابتدائی سفر ہے. ابتدائی سفر میں غلطیاں ہوتی ہیں، اشتباہات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن تم یہ کہو کہ نہیں، ابھی ابتدائی سفر ہے پروردگارا میرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ابھی ابتدا ہے میرے سفر کی. ہمیشہ کہو ابھی میرے سفر کی ابتدا ہے، پروردگار تجھ سے توفیق کا طلبگار ہوں، تیری توجہ خاص کا طلبگار ہوں، تیری در رحمت سے ایک طعام معنوی کا طلبگار ہوں، تیری رحمت خصوصی کا طلبگار ہوں، تیری توجہ خاص کا طلبگار ہوں. فائزہ امام خمینی فرماتے ہیں کبھی کبھار ایک جوان جب مناجات کرتا ہے خدا سے، اور خدا ایک بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فائزہ امام خمینی کہتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا، میرے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے، میرے قرطاس میں وہ قوت نہیں ہے اس کیفیت کو بیان کریں کہ خدا جب کسی جوان پہ تو کیا ہوتا ہے. زندگی بدل جاتی ہے، سلطنت بدل جاتی ہے، انسان کے وجود کی سلطنت خدائی ہو جاتی ہے. ایسے ایسے کمالات تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں، تم خود حیران ہو جاتی ہو. یہ کہو پروردگار اس ماہ مبارک رمضان اندک اندک آرام گزر رہا ہے، پروردگار ایک نظر کرامت میرے پس حقیر ذلیل نجس تاریخ قلب کے اوپر ڈالتے ہیں. اور صاحب الزمان کا واسطہ دو خدا، پروردگار صاحب الزمان کا واسطہ ایک نظر کرامت میرے قلب کاسی پر اور میرے قلب سنگی کے اوپر ڈال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے کی. شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان جو اسپیکٹس آپ نے بیان کیا گا وہ ان کے اوپر جو ہے اس کی تعریف کی جا سکے. یقیناً دیکھنے سننے والوں کو بہت سارا کچھ ملا ہوگا. آپ ان چیزوں کو دوبارہ سنیے، اپنے قلب کو پاک کیجیے، تواضع رکھیے، انکساری رکھیے، فرہنگ اہل بیت محمد والے محمد کی اخلاقیات کو اپنائیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اس کے جو جلالی اور جمالی نام ہے اور جو اس کا حسن ہے، اس کو اپنے قلب کے اندر ایجاد کیجیے. ان آخری لمحات جو گزر رہے ہیں ماہ رمضان کے، ان میں کوشش کیجیے کہ ہم اپنے قلب میں جو ہے وہ نرمی پیدا کر سکیں، کہ اللہ تعالیٰ وہ نور کا جو ہم پہ ایک رحمت کی نظر جو ہے وہ ہم پہ کر سکے، اور ہمیں وہ عطا کرے کہ ہم اس کے نیک اور اچھے اور پاکیزہ بندے بن سکیں اور اس کے پسندیدہ بندے بن سکیں. اسی دعا کے ہم خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.
زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔